اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب تعالیٰ تیرا احسان عظیم اور کرم کی آج ہم شکر گزاری کر رہے ہیں کہ آج ہم اپنے اس رمضان مبارک میں 8ویں پارے کا مختصر خلاصہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ رب العزت اس میں جو تیرے احکامات ہیں ہم تیرے حضور دعا گو ہیں، میرے مالک ہم پر کرم کیجیے اور یہ قرآن پاک کے بیان کردہ تمام اصول و قواعد کو ہم اپنی زندگیوں میں نافذ اور شامل کر سکیں اور حقیقی مسلمان بن سکیں۔ 8واں پارہ ہے، اس 8واں پارہ سورہ نام کے پر کچھ مشتمل ہے اور آگے سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نام کے جو بقیہ حصے ہیں اس میں مین ٹاپکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور اس کے پہلے رکوع میں بھی ذکر کیا گیا کہ جو ہٹ درمی کرنے والے لوگ ہیں ان کی ذہنیت بتائی گئی کہ یہ اس وقت تک ایمان نہیں لیں گے جب تک آپ ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتے اتارے، یا مردے قبر سے زندہ بھی ہو کر اٹھ کھڑے ہوں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے اور طرح طرح کے ہیلے اور بہانے کریں گے۔ پھر قرآن کریم کی حقانیت بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس کے احکام واضح طور پر خدا کی نازل کی ہوئی کتاب میں ہیں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اسی لیے قرآن حکیم کی فرما برداری کرنی چاہیے، کسی کی خواہش کی پیروی نہ کی جائے۔ اور پھر مزید اس میں حلال و حرام کے متعلق بہت سارے مفصل احکامات موجود ہیں۔ یہاں پر جو ذکر کیا گیا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ اگر ہم ان کے سامنے نازل کر دیں ان کے سامنے فرشتے بھی۔ اب یہ ایک واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چیز کا ذکر کیا کہ جو قصی تھا، ایک دادا تھا عرب قبیلے کے، بہت وہ عزت دار تھے، تو انہوں نے آ کے مطالبہ یہ کیا کہ آپ یا تو ان کو زندہ کر کے لے آئیں تو ہم تب آپ کے سامنے آپ پر ایمان لے آئیں گے، یعنی آپ جو کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور یہ زندگی محض آخرت ختم ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے، آپ اگر ان دادا کو صحیح کو زندہ کر کے لے آئیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، یا پھر یہ کیجئے کہ فرشتے ہمارے سامنے اتار دیے جائیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو دین کی بات نہیں مانتا، وہ فرشتے دیکھ لے اترتے ہوئے بھی، مردوں کو بولتا ہوا سن لے، وہ پھر بھی نہیں مانے گا۔ یہ بہت یہاں پر اس رکوع میں اس کی تردید کر دی گئی۔ اگلے رکوع میں فرمایا گیا کہ خدا کے نافرمانوں کو اپنے اعمال خوشنما معلوم ہوتے ہیں، اس لیے وہ خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے اور نہ آخرت سے ڈرتے ہیں۔ یہ انکار فریب نفس ہے۔ جن ہو یا انسان جو خدا سے باغی ہوگا اس کے پوجنے والے سب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ جس کو ہدایت فرمانا چاہتا ہے اس کے لیے اسلام کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اگلے رکوع میں ذکر کیا گیا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، جنوں کی ہدایت کے لیے ہادی اور رسول آئے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بغیر اتمام حجت کیے کوئی بستی تباہ نہیں کی جاتی۔ وہاں پر ضرور کوئی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے نبی یا رسول آتا ہے، اور جب اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ہماری، میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اب ہم خود دین کو سیکھیں، سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ خدا کی قدرت کا تذکرہ ہے تاکہ معلوم رہے کہ وہ آج بھی اسی طرح قادر ہے جس طرح کل تھا، بستیوں کو تباہ و برباد آج بھی کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ شرک اور مشرکین کی مذمت کی، ان کی حرکتوں کا بیان یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کے چند حلال جانوروں کے تذکرے ہیں یہاں پر، اور مشرکین کی حماقتوں کا ذکر کیا گیا۔ اب ان کی حماقتیں کیا تھیں کہ وہ چوپایوں میں، یعنی جانوروں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکاء کا حصہ الگ الگ کر دیتے تھے۔ شرکاء کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں خلط نہ ہونے دیتے، لیکن اگر اللہ کا حصہ شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہ سمجھتے۔ دوسری بڑی بات ان کی بیوقوفی یہ تھی، فقر یا عار کے خوف سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور آج بھی ویسے کہیں نہ کہیں ہمارے اس دور میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کہ جینڈر سیکس کے نام پر بھی بہت سارے ابورٹ کر دیے جاتے ہیں، تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا۔ چوپائیوں کے پھر انہوں نے 3 قسمیں کر رکھی تھیں، ایک وہ تھا جو اپنے پیشواؤں کے لیے کرتے تھے، دوسرے وہ تھے جن پر سوار ہونا منع کر دیتے تھے دوسرے، اور تیسرے وہ تھے جن کے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کچھ چوپائے کے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو عورتوں پر کھانا حرام سمجھتے تھے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کو حکم دیا، کھیتیاں، تم اپنے انعامات کا ذکر کیا کہ میں نے تمہیں باغ یا کھیتی عطا کی ہے، اب اس وقت اس کی زکوٰۃ ضرور دو جب اس کا پھل توڑو یا جب کھیتی کو کاٹو۔
یہ اللہ تعالیٰ کے وہ احسانات ہیں جو اس نے اپنے بندوں پر کیے۔ سواری اور گوشت کھانے کے لیے جانور پیدا کیے، حلال جانوروں کے تذکرے کیے گئے اس رکوع مبارک میں۔ آگے مشرکین کے حوالے سے بات چیت کی گئی کہ انہوں نے بہت ساری بعض حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال سمجھا ہوا تھا، لیکن مسلمانوں کو حلال چیزیں اللہ رب العزت نے اسپیسیفائی کر دیں اور حرام چیزوں کے بارے میں بتا دیا۔ یہ دین کا بڑا خوبصورت اصول ہے کہ جو چیزیں قطعاً ممنوع اور حرام قرار دے دی جائیں اس سے مسلمانوں کو رکنا ہے، اور لیکن جس بارے میں جس کی ممانعت کا ذکر نہیں آیا تو وہ جائز ہوتی ہے۔ بہت عام سا اصول ہے، یہ اصول ہر چیز کے لیے، اگر تو اس کے بارے میں روک دیا گیا تو مینس رک جانا ہے، اور اگر اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اجازت کے زمرے میں آتا ہے۔ آگے 10 باتوں کا ذکر کیا گیا اگلے رکوع میں، اور آیت نمبر 151 میں اس کی کہ اگر ان باتوں کا ارتکاب کیا تو سخت گناہ گار ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ کے عذاب کا باعث بنو گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر شرک کیا گیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ والدین سے حسن سلوک نہ کرنا، مفلسی کے خوف سے اولاد کا قتل کر دینا، زنا کرنا، ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال بلا وجہ کھانا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، عدل و انصاف نہ کرنا، عہد شکنی کرنا، اسلام پر نہ چلنا بلکہ ایک ملت میں رہ کر اصل دین میں فرقہ بندی کر کے اس پر چلنا۔ اور پھر کہا کہ تورات میں بھی اسی طرح کے احکامات تھے، انہوں نے بھی ان احکامات کو پس پش ڈالا اور تباہی اور بربادی اور ذلت اور مسکنت قیامت تک کے لیے ان پر مسلط کر دی گئی۔ کہیں آج تم بھی ان چیزوں کی طرف مائل ہو گئے اور ان چیزوں پر عمل کرنے لگے تو تمہارا انجام بھی وہ نہ ہو جو کہ یہود و نصارہ کا ہوا تھا۔ پھر اگلے رکوع میں بتایا گیا قرآن کے نزول کے حوالے سے کہ اب یہ حجت تمام ہو گئی، ہم نے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری طرف کتاب نہیں بھیجی گئی، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، ہم تک احکامات خرد برد ہو کے پہنچے جیسے تورات اور زبور اور انجیل میں پچھلی قوموں نے تبدیلیاں کر دیں۔ قرآن پاک اللہ رب العزت نے اتنا بہترین باکمال ایک معجزاتی کلام بنا کر اتارا، یہ کتاب اتاری کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی تحریف ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے سب کو کہا گیا کہ اب تم اتمام حجت ہو گئی ہے، اب تم اپنے دین پر مخلصتاً اچھے مسلمان بن کر عمل پیرا ہو جاؤ تاکہ تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ۔ آخر میں اسی سبق کی یاد دہانی کروائی گئی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دو کہ میرے نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آگے سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے۔ 5ویں رکوع میں ایک مقام پر اعراف والوں کا ذکر ہے، اس لیے یہ نام اعراف اس سورت کی جو ہے وجہ تسمیہ بنا۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول تقریباً وہی ہے جو سورہ انعام کا بھی ہے، ابھی جس کا ہم ذکر کر کے آئے تھے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون دعوت رسالت ہے، جبکہ سورہ انعام کا مرکزی مضمون جو تھا دعوت توحید تھا۔ ساری گفتگو کرنے کے بعد، پوری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اتباع رسول پر آمادہ کیا جا رہا ہے۔ اس دعوت میں انذار یعنی ڈرانا زیادہ ہے۔ خطاب کا رخ یہود کی طرف بھی پھر گیا ہے، اس لیے ساتھ ساتھ دعوت رسالت کے اس پہلو کو بھی واضح کر دیا گیا کہ رسول پر ایمان لانے کے بعد ان کے ساتھ منافقانہ روش اختیار کرنے اور پھر یہ کہنا کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، کا وعدہ کیا لیکن پھر اس پہ عمل نہ کرنا اور اس وعدے کو توڑ دینا، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی نصیحت ہے امت محمدیہ کے لیے اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر، کہیں کہ آج ہمارا یقیناً وہی حال ہے، ہم میں سے ہر شخص اس چیز کی اپنے دل کے اندر اس چیز کو محسوس کرے گا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے تمام احکامات کو سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن اس کو پریکٹیکلی سر انجام نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے بدبختی ہے، اور آج ابھی زندگی کی مہلت باقی ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو آج ہی اس احساس کو بیدار کر کے جس مقام پر، جس لیول پر، جس ذمہ داری کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے جو جو فرائض ہم پر لازم کیے ہیں، ہم ان فرائض کی مکمل طور پر سر انجام دہی کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ یقیناً ہمارے لیے یہ ہماری بہتری کا سبب ہو جائے گا۔ اس رکوع میں سب سے پہلے رکوع میں سورہ مبارکہ کے نزول قرآن کی غرض بتائی گئی، پھر اس کے بعد منکرین کو ان کی اعتقادی اور عملی گمراہیوں کے برے انجام سے ڈرایا گیا، مومنین کو یاد دہانی کرائی گئی دوبارہ سے کہ وہ
قرآن جو ہدایت نامہ ہے، اس کی ضرورت ہی وہ قرآن اب تمہارے پاس آ گیا، تو اب اس پر عمل تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگلے رکوع میں ذکر کیا گیا کہ انسان اس دنیا میں بلا مقصد تو پیدا نہیں ہوا تھا۔ جو اللہ نے اسے اختیارات دیے، آزادی عمل ملی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کو اپنی خواہش نفس کے مطابق مت استعمال کرے، بلکہ اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی کو پورا کرے۔ اس رکوع میں تفصیلاً حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، فرشتوں کے سجدے اور ابلیس کے انکار کا تذکرہ ہے، یہ کہ ابلیس کے بہکانے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی تھی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اور اس کا پھل کھا لیا تھا، نتیجتاً جنت میں سے اتار کر اللہ نے زمین پر بھیج دیا تھا، یہ بیسکلی اللہ رب العزت کی ایک منشا تھی، ارادہ تھا، اور اس طرح یہ دنیا آباد ہونی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اس لیے ہوئی تھی، اس رکوع میں بتایا گیا۔ ابلیس اپنی سرتابی اور تکبر کی بنا پر راندہ درگاہ ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تکبر نہ کیا تھا بلکہ توبہ کی تو وہ مقبول بارگاہ الہی ہو گئے۔ شیطان اکڑ گیا، تکبر کیا، خدا سے سرکشی کی، اسے تو وہ آج بھی شیطان ہے۔ شیطان یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے اور وہ نافرمان ہے، اور غلطی سے کوئی اگر لغزش ہو جائے تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فوراً توبہ اور استغفار کر لینی چاہیے، حضرت آدم علیہ السلام کی طرح۔ آدم ہمارے باپ ہیں، ان کا یہ عمل ہم سب آدمیت کے لیے ایک بہت بڑی سنت بن گیا کہ گناہ تو ہم سے بھی ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول بارگاہ الہی کا درجہ بھی ہمیں مل سکتا ہے، نبوت بھی عطا ہو جاتی ہے، لیکن اس کسی نبی سے بھی اگر کوئی تھوڑی کمی بیشی اس طرح کی ہو جائے تو وہ توبہ استغفار کے ذریعے اپنے مقام اور مرتبے پر فائز رہتے ہیں۔ تو ہم لوگ انسان بھی اپنی انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، ہم فوراً توبہ اور استغفار کر لیں۔ آگے پھر اگلے رکوع میں بتایا گیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، یہ لباس جو ہے نا، یہ انسان کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا لباس جس سے عریانی جھلکتی ہو، اس کا استعمال بہت غلط ہے۔ اخلاقی لباس کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، جو تقویٰ اختیار نہیں کرتے ان کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت بھی ہے کہ اپنے اخلاق کو تقویٰ کا لباس پہنا دو اور اپنے جسم کو وہ لباس پہناؤ جو تمہاری جو ستر پوشی کرے، تمہاری آرائش کو، زیبائش کو چھپائے، اور یہ اللہ رب العزت نے ہم پر لازم کیا۔ لیکن آج ہمارے لباس کی بھی جو حالت ہے اور ہمارے معاشرے میں ہم سارا ہمارے سامنے ہے، اور اگر آج ہم بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اس چیز کا احساس نہ دلا سکے تو پھر ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ۔ اگلے رکوع میں بتایا جا رہا ہے حلال اور جائز زینت اور رزق کو حرام سمجھنا غلطی ہے۔ اللہ نے اسے حرام نہیں قرار دیا، اس نے کفر، نفاق، ظلم، تکبر، شرک وغیرہ کو حرام قرار دیا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں رکنا ہے، جبکہ جو جائز اور صحیح طریقہ ہے وہ ہم نے زینت کا بھی اختیار کرنا ہے، جائز اور صحیح طریقے سے رزق کو بھی کمانا ہے اور اس کو استعمال میں لانا ہے۔ اسی طرح اگلے رکوع میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر ہوا، ان کا مکالمہ ہوگا۔ جنت والے کہیں گے کہ کیا تم نے دیکھ لیا کہ پروردگار کا وعدہ کتنا سچا ہے؟ تو اہل دوزخ کہیں گے کہ ہاں۔ اور اصحاب اعراف اور اصحاب جنت کا مکالمہ، اس کا بھی ذکر ہے۔ اصحاب اعراف امیدوار جنت بن کے کھڑے ہوں گے تو اہل جنت سے پکار کے کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، اور جب یہ اعراف والے دوزخیوں کی طرف جھانکیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کو ظالموں کا ساتھی نہ بنانا۔ مقام اعراف پر بھی، جہاں سے ایک طرف جنت اور ایک طرف دوزخ نظر آ رہی ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، کچھ ٹائم کے لیے ان کو وہاں پر کھڑا کیا جائے گا، اور وہ بھی دونوں طرف یہ نظارہ کر کے اللہ رب العزت سے حضور دعا مانگیں گے، اور انشاءاللہ پھر ان کا داخلہ جنت میں ہی کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگلا رکوع ہے، آسمان، زمین، چاند، سورج، ساری کائنات کو اللہ نے 6 دن میں بنایا۔ یعنی 6 دن سے مراد 6 ادوار بھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ مختلف مفسرین نے اس کی مختلف رائے بیان کی ہے اور اس پہ دلائل دیے ہیں۔ اب کائنات میں جو کچھ اللہ کا ہے، اسی کے حکم سے یہ نظام حکومت چل رہا ہے، اسی ذریعے سے انسان کی پرورش، زندگی کی بقا کے سامان ہو رہے ہیں، تو انسان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب کی عقل ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہر چیز سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر اور اس کی رحمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور خود ساختہ قوانین نہیں بنا کے اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، بلکہ قرآن کے اصول و ضوابط کے مطابق ہی انسان کو اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔
رکو نمبر 8 جو ہے سورہ مبارکہ کا، اس رکو میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا گیا، ان کی قوم کی سرکشی، انکار، پھر طوفان کی شکل میں عذاب کا تذکرہ کر کے بتایا گیا کہ کس طرح اللہ اپنے رسولوں کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور کس طرح اپنے رسولوں اور ان کی سچائی کے ساتھ پیروی کرنے والوں کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ واقعہ صرف عبرت دلانے کے لیے یہاں پر بیان کیا گیا۔ آج ہمیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کیا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہٹ کر تو زندگی نہیں گزار رہے نا؟ اگر ہمیں خوبصورتی کے ساتھ، عاجزی، انکساری کے ساتھ، خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنی حیات کا سب سے بڑا بہترین نمونہ سمجھتے ہوئے ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر لیا، زندگی کے ہر لمحے، ہر سٹیپ پر، ہر معاملے میں، جب ہم جس لیول پہ کھڑے ہیں، ہمیں اس جگہ پر دین کے احکامات کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ یہی کامیابی ہے ہماری۔ رکو نمبر 9 جو اس سورہ مبارکہ کا ہے، اس میں حود علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے کہ ان کی دعوت کا انکار ان کی قوم عاد نے کیا۔ قوم عاد نے خدا سے سرکشی اور تکبر کو اپنی روش بنایا تھا، نتیجہ پھر وہی ہوا جو قوم نوح کا ہوا تھا، یعنی عاد پر بھی عذاب الہی نازل ہوا اور اللہ نے اپنے رسول حضرت حود علیہ السلام کو بچا لیا۔ اس سے اگلے رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہے۔ سمود جو قوم تھی اس نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا، خدا سے بغاوت کی، بالآخر سخت زلزلے کے عذاب سے ملیا میٹ کر دیے گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ قوم لوط اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ ان کی قوم خدا کی منکر تھی، فحاشی، بے حیائی میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مانے اور پھر ان پر پتھروں کی بارش کا عذاب نازل ہوا۔ تو دیکھ لیجئے کہ آج جو عذابات ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، ابھی رمضان میں ہی جو کہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں بھی ایک زلزلہ ہمارے سامنے دیکھنے میں آیا، اور اسی طرح فحاشی، عریانی، بے حیائی، رسولوں کو جھٹلانے سے مراد یہی ہے کہ یقیناً رسول نے جو احکامات ہمیں لا کر اللہ کی پیش کیے اور زندگی گزار کے دکھایا، لیکن ہم بالکل اس سے سرتابی کر کے، منہ موڑ کے اور اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی کے فیشن کر رہے ہیں، اپنی مرضی کی باتیں کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے دوسرے کا حق کھا رہے ہیں، اور اس بات میں ہم خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ ہم ایسے ہیں جیسے ہم نے صرف یہ دنیا گزارنی اور آگے ہم نے مرنا نہیں، اور ہم نے قبر کے حالات نہیں دیکھنے، اور آگے اللہ کے حضور حاضر ہو کر میدان حشر میں اور قیامت میں جا کر اپنے جو اعمال ہیں اس کا حساب نہیں دینا۔ پتہ نہیں کیوں ہم غافل ہو چکے ہیں، اور ہمارے اوپر غفلت ہر لمحے طاری ہے۔ کسی وقت احساس ہوتا ہے تو پھر تھوڑی دیر بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی فطرت سلیمہ کو مسخ کر دیا ہے۔ اگر آج بھی ہم نیکیوں کی طرف رغبت کریں گے تو ہماری فطرت سلیمہ دوبارہ صحت پکڑ لے گی، دوبارہ زندگی کی طرف آ جائے گی، اور پھر ہمیں اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت کے صدقے اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لے گا۔ آخری رکوع میں بھی ایک نبی حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل مدین کا تذکرہ کیا گیا۔ مدین والے دنیا پرستی میں مبتلا تھے، مال و دولت کے حریص تھے۔ کیا ہم نہیں ہیں؟ غور کیجئے، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، طرح طرح سے نصیحت کرتے رہے، لیکن اہل مدین نے بھی بات نہ مانی۔ مال و دولت پر بڑا انہیں گھمنڈ تھا، غرور تھا، اللہ کے پیغام کو انہوں نے نہیں مانا، اور پھر کیا نتیجہ ہوا؟ راتوں رات زلزلے نے آ کر انہیں پکڑ لیا۔ صبح کو اوندے منہ پڑے تھے، ان کو فجر کے وقت زلزلے نے آ دبوچا، وہ زانوؤں کے بل پڑے رہ گئے اور وہیں مر گئے۔ یہی ان کی ہلاکت تھی۔ دیکھیے، ہمیں نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت الفردوس کے حصول کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے انبیاء کرام کا بہترین نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا، قرآن ہدایت کی کتاب نازل کر دی، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کامل بنا کر آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہر وہ لمحہ جو کسی بھی انسان کی زندگی میں گزرتا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اس کا نقش پا ہمیں مل جاتا ہے، ہمیں وہ سنت مل جاتی ہے، اور ہم اس کے مطابق چل سکتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، جبکہ ہم کو خود کو مسلمان کے علاوہ کچھ کہلوانا پسند بھی نہیں کرتے؟ ہماری یہ غیرت، حمیت، یہ ہمیں کبھی بھی نہیں کہتی کہ کوئی مجھے یہودی اور عیسائی بول دے، لیکن ہمارے اعمال یہ ہیں کہ ہم منافقین، کافرین، مشرکین، یہود و نصارہ ہر ایک سے زیادہ بڑے برائی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے اعمال ان سے کچھ ڈفرینٹ نہیں ہیں۔
تو پھر ہماری مسلمانی صرف نام کی مسلمانی ہے؟ نہیں، آج ہم نے اپنی اصلاح احوال کرنی ہے۔ یہ رمضان، یہ قرآن اور یہ دورہ قرآن ہمارے لیے اصلاح کا باعث بننا چاہیے۔ رب العزت سے دعا ہے مولا کریم ہمیں جو احساس اس وقت ہمارے دل میں یہ سارے کلام پاک کو سن کر، اس کے احکامات کو جان کر اس وقت ہو رہا ہے، رب العزت اس احساس کو تا دم آخر ہمارے اوپر طاری فرما دے اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ باعث نجات بنا دے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔